السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد انسان کی آنکھ کی ٹھنڈک، زندگی کا سرور اور جیون کی انسیت ہے۔ اسی سے زندگی کا لطف قائم ہے، اسی سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، اسی کی برکت سے رزق ملتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ مگر یہ سب اس وقت ہوگا جب اولاد کی تربیت اچھی اور پرورش نیک ہو، جس سے وہ خیر کے عناصر، نیکی کے عوامل اور سعادت کے سرچشمے ثابت ہوں۔ اگر اولاد میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو واقعی وہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ یہ مال اور یہ اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص سے محبت کرتے اسے کثرت مال اور اولاد کی دعا دیا کرتے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ان کی ماں اور خالہ بھی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی اور پھر ان کے لیے خیر کی دعا کی۔ انس رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا ادنا خادم ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے لیے خیر کی دعا کی اور دعا کے آخر میں فرمایا، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ اے اللہ، اس کے مال، اولاد اور جو چیز بھی انہیں عطا کی ہے اس میں اسے برکت عطا فرما۔ لیکن اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت اور صالح رہنمائی سے غفلت برتیں تو اولاد مصیبت بن جاتی ہے۔ وہ تنگی، سختی، بدبختی اور دائمی غم کا باعث بنتی ہے، جس کے پیچھے راتوں کی نیند حرام اور دن کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ حقیقی مسلمان اپنی اولاد کے سلسلہ میں اہم ذمہ داری کا احساس رکھتا ہے۔ وہ قرآن کریم کا یہ اعلان سنتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی سنتا ہے، جس میں اس کی اہم ذمہ داریاں یاد دلائی گئی ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام و حاکم ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کے بارے میں ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے متعلقین اور ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسلام نے والدین کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی کامل اسلامی تربیت اور صالح پرورش کریں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و تابعداری پر بچوں کی پرورش کے سلسلہ میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ تمہاری اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کی ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تقریباً ہر گھر میں والدین یہ ارشاد نبوی جانتے ہیں، مگر 7 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی وہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے
اور 10 برس کے ہونے پر نماز نہ پڑھنے پر مارتے بھی نہیں۔ جس گھر میں ایسا نہیں کیا جاتا وہ گھر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، اور اس کوتاہی کے سلسلے میں والدین گنہگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جواب دہ ہوں گے۔ گھر وہ پرورشگاہ ہے جہاں نوخیز نسل کے بال اور پر نکلتے ہیں۔ یہ وہ پہلا ماحول ہے جہاں ان کی پرورش و پرداخت ہوتی ہے، اور وہ فضا ہے جس میں ان کے رجحانات، مزاج اور شخصیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سرسبز و شاداب کلیوں کی دیکھ بھال کرنے، انہیں نفع بخش غذا پہنچانے، مکمل رہنمائی کرنے، جس سے جسم، عقل اور روح تینوں کی برابر پرورش ہو، میں والدین کا کتنا عظیم کردار ہے۔ مسلمان والدین اپنے بچوں کی نفسیات سمجھتے ہیں، اسی کے مطابق ان سے برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ ان کی صاف اور پاکیزہ نفسیات کا لحاظ کرتے ہیں اور اسے ڈھالنے، اس کی رہنمائی کرنے میں بہترین اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ ماں باپ میں ہر ایک مختلف وسائل سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اس سے قریب ہوتا ہے، اس کی عقل اور عمر کے معیار کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ کھیل کود کرتا ہے، اس سے خوش طبعی کے ساتھ پیش آتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، محبت و ایثار اور ہمدردی کے کلمات کہتا ہے، جس سے ان کے دل خوش و خرم ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کی باتوں کو پورے ذوق اور شوق، گرم جوشی اور سچے دل سے سنتے، دل سے اس کی اطاعت کرتے اور اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ جو اطاعت محبت، احترام، اکرام اور اعتماد بھروسہ کے ساتھ کی جائے، اس کے مقابلہ میں اس اطاعت کی کیا حیثیت جو سختی، زبردستی، دباؤ، جبر، ڈانٹ ڈپٹ سے ہو۔ پہلی اطاعت جو ہوتی ہے، فرما برداری جو ہے، جو بچے اپنے والدین بچوں سے محبت کرتے ہیں اور پھر بچے ان کی اطاعت کرتے ہیں، یہ اطاعت ہمیشہ رہنے والی اور دیر پا ہے۔ جو والدین اپنے بچوں پہ جبر کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، تو ایسی جو اطاعت ہے والدین کی، جو بچے اس طرح کے والدین کی جو فرما برداری ہوتی ہے وہ جلد ختم ہو جانے والی ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ باپ کے بے تکلف ہونے اور ان کے ساتھ گل مل کر رہنے سے ان کی نگاہوں میں باپ کی حیثیت کم ہو جاتی ہے اور اس کے تربیتی مقام میں فرق آ جاتا ہے، حالانکہ یہ سراسر غلطی ہے۔ بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا وہ کامیاب اور پرحکمت تربیتی اسلوب ہے جسے آج کل تربیت کے جدید انداز میں اختیار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے اپنے قول، اپنے فعل سے اس کی طرف دعوت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی بچہ ہو اسے اس کے ساتھ کھیل کود کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے بچوں عبداللہ، عبید اللہ اور کثیر کو ایک قطار میں کھڑا کرتے اور فرماتے، جو میرے پاس سب سے پہلے دوڑ کر آئے گا اسے فلاں فلاں چیز دوں گا۔ وہ سب دوڑ کر آتے، کوئی پیٹھ پر گرتا تو کوئی سینے پر، اور آپ ان سب کو بوسہ دیتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا انس یا سیدنا حسین کا ہاتھ پکڑا، پھر اس کے دونوں پاؤں اپنے پاؤں پر رکھ دیے اور فرمایا، چڑھو۔ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تربیت سب سے زیادہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو اپنی پیٹھ پر لادنے، ان کے ساتھ کھیل کود کرنے اور نرمی، محبت اور تواضع کے ساتھ خوش طبعی کرنے میں نمایاں ہوتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر زمانہ اور ہر جگہ کے بڑوں کے لیے ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ خواہ وہ کتنے ہی باوقار، کتنے ہی قدر و منزلت والے ہوں،
مگر ان نرم و نازک اور سرسبز شاداب کلیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں گئے۔ راستے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان سے نکل کر ان کی طرف لپکے، پھر دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس ہنس کر انہیں پکڑنے لگے، یہاں تک کہ پکڑ لیا اور ایک ہاتھ ان کی تھوڑی پر رکھا، دوسرا سر پر، پھر انہیں چمٹا لیا اور بوسہ دیا۔ مسلمان کو اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے۔ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کوشش فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں میں رحمت کے چشمے جاری کر دیں اور ان میں انسانی خصائص کی سب سے نمایاں خصوصیت محبت اور شفقت پیدا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دن ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، کیا تم لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے محبت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کو بوسہ دیتے، اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ کا ہاتھ پکڑتی، استقبال کرتی، آپ کو بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور بوسہ دیا۔ سچا مسلمان اس نبوی طریقہ کو دیکھتے ہوئے اپنی اولاد کے ساتھ ترش روی سے پیش نہیں آتا، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ اور تلخی سے گفتگو نہیں کرتا، بلکہ اگر فطری طور پر اس کی طبیعت میں سختی اور اس کے اخلاق میں خشکی بھی ہو تو بھی وہ ان کے ساتھ خوش معاملگی سے پیش آتا ہے، کیونکہ اس دین نے جو روشن ہدایت دی ہے وہ دل میں رقت پیدا کرتی ہے، رحمت و شفقت کے چشمے جاری کرتی ہیں اور محبت و مودت کو موزن کرتی ہیں، کیونکہ اولاد حقیقت میں دل کے ٹکڑے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، اگر انہیں ہوا بھی لگ جاتی ہے تو آنکھ پھڑکنا بند کر دیتی ہے۔ ایک مسلمان بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا۔ لڑکیوں کی ولادت سے بعض لوگوں کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صرف لڑکوں سے نوازے، حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے کتنے عظیم ثواب کا وعدہ کیا ہے جس کے صرف لڑکیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ لڑکیوں کی پرورش کرنے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، رحم و ہمدردی سے پیش آنے والے باپ کو کتنا ثواب ملنے والا ہے تو وہ اس پر رشک کریں
اور اپنے لیے بھی ویسا ہی ہونے کی تمنا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن وأطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ۔ جس شخص کی 3 لڑکیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے، انہیں اچھا پہنائے تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ ہوں گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے رہنے کا انتظام کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرے اور ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر 2 لڑکیاں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر 2 ہوں تب بھی۔ اس اجر و انعام کے بعد کون باپ لڑکیوں کی تربیت کرنے، ان پر خرچ کرنے کو مشکل سمجھے گا؟ اسلام جو ہر زمانہ اور ہر جگہ کے لوگوں کے حالات اور مشکلات کا حل پیش کرتا ہے، یہ ملحوظ رکھتا ہے کہ بعض اوقات لڑکی کو طلاق دے دی جاتی ہے، وہ اپنے باپ کے گھر لوٹ آتی ہے، اور بعض اوقات اس کا باپ تنگی اور فاقہ کی حالت میں ہوتا ہے، ذرائع آمدنی بہت ہی محدود ہوتے ہیں، باپ فقیر ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، وہ اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، تو اس موقع پر اسلام اس کے تکلیف میں مبتلا اور پریشان دل کے زخم پر مرہم رکھتا ہے۔ اسلام اس باپ کو بتاتا ہے کہ اس کی واپس آئی ہوئی لڑکی پر خرچ کرنا سب سے عظیم صدقہ اور تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ بن جاسم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے عظیم صدقہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تمہاری بیٹی تمہارے پاس لوٹ آئے اور تمہارے علاوہ اس کی ضروریات پوری کرنے والا اور کوئی نہ ہو۔ بچوں کی تربیت کا پرحکمت اسلوب یہ ہے کہ ان کے ساتھ مساویانہ برتاؤ کیا جائے اور تمام معاملات میں کسی کو دوسرے پر فضیلت اور فوقیت نہ دی جائے، اس لیے کہ جو بیٹا اپنے اور اپنے بھائیوں کے درمیان مساوات اور برابری محسوس کرے گا، اس کی پرورش صحیح طریقہ پر ہوگی اور وہ اپنے بھائیوں سے حسد اور کینہ نہیں رکھے گا، اور نہ اس کے دل میں غیرت اور حسد کے جذبات پیدا ہوں گے، بلکہ اس کے دل میں رضا، رواداری، ایثار، حسن سلوک اور دوسرے سے محبت کے جذبات نشو نما پائیں گے۔ یہی وہ مطلوبہ چیز ہے جس پر اسلام نے زور دیا ہے اور والدین کو اس کا حکم بھی دیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھا کہ اسی دوران ایک لڑکا آیا، اس نے اسے بوسہ دیا اور پھر اپنی ران پر بٹھا لیا، پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے ساتھ برابری کا برتاؤ کیوں نہیں کیا؟ اولاد کے درمیان مساوات کا برتاؤ کرنے کے سلسلہ میں عظیم مربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ایک دقیق تربیتی تنبیہ اور یاد دہانی ہے کہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان کے ساتھ برابری کا برتاؤ کیوں نہیں کیا؟ یعنی اولاد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے اور لڑکیوں کی تفریق نہیں فرمائی۔ سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام ہدیہ کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسی طرح اپنے ہر لڑکے کو ایک ایک غلام ہدیہ کر دیا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اس سے بھی واپس لے لو۔
دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا، فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے بچوں میں عدل و مساوات کا معاملہ کرو۔ متقی مسلمان اپنے بچوں میں عدل و مساوات کا برتاؤ کرتا ہے، کوئی چیز ہدیہ کرنے، ان پر خرچ کرنے یا کسی دوسرے معاملہ میں کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت نہیں دیتا، جس کے نتیجہ میں وہ سب بھی اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، ان کے دل اس کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں اور ان کے نفوس حسن سلوک، احترام، اکرام اور تعظیم سے معمور ہوتے ہیں۔